سوال عبداللہ حسین رضوی کا ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب علماء کا سیاست میں آنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست میں کیا کام. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کس قدر زیادتی ہے. یہ اپنے آپ کو عالم دین بھی کہے کوئی اور وہ کہے کہ جی سیاست میں آنا بڑا وہ کام ہے، ڈیش ڈیش لگا دیجیے. یہ کیا ہے بھئی؟ سیاست اگر تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ سیاست میں اگر تم نہیں آؤ گے تو کون آئے گا؟ اگر علماء نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ علماء کو سیاست کرنی چاہیے، سیاست سیکھنی چاہیے، سیاست سکھانی چاہیے، سیاست پر لوگوں کو تیار کرنا چاہیے. سیاست کیا ہے؟ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی توبہ 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 ارشد القادری کو کیا ہو گیا ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ جناب مجھے کچھ نہیں ہوا، میرا دماغ بھی ٹھیک ہے، میرا دل بھی ٹھیک ہے، میرا سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے، میرے رب نے مجھے ٹھیک رکھا ہوا ہے. سیاست جو کوئی بھی ہو، وہ چاہے بہت بڑا شیخ ہو، عالم ہو، پیر ہو، وہ کہے کہ میں سیاست نہیں کرتا، میں ثابت کر دکھاؤں گا کہ وہ صاحب سیاست کرتے ہیں. سیاست کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 سیاست بیعت. یہ کیا ہے بھائی؟ جب تنخواہ لے کے آتے ہیں تو بیگم صاحبہ کو، بیگم صاحبہ آج پے مل گئی ہے تو آئیں بیٹھ کے تو اس کا بنا لیں بجٹ. وہ کہتی ہے جناب یہ سودا اتنے کا آتا ہے، ٹھیک ہے یہ پیسے ہو گئے. اب گھر میں جو ہے وہ یہ چیز خراب ہے، اس میں پیسے یہ لگیں گے، اور پرنالا ٹوٹا ہوا ہے، پرنالا بھی لگوانا ہے، اور ہمارے گھر کا وہ بھی خراب ہے، کوئی پرزہ وغیرہ اس کو بھی ٹھیک کروانا. پر وہ سارا بجٹ بناتے ہیں اور اپنے بچوں کی فیسیں پے کرنی ہے، کتابیں لے کے دینی ہے، یونیفارم بنانا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ تو سیاست ہے. یعنی گھر کے نظم و نسق کا نام کو چلانے کا نام سیاست بیعت ہے. اور پھر اپنے شہر محلے گاؤں اس کے نظم و نسق کو چلانا یہ سیاست جو ہے وہ ہے مدن. اور پھر ملکی لیول پر ملک کو اچھے انداز میں چلانا یہ سیاست ملکیہ ہے. اور بین الاقوامی طور پر اسلام کو، دین کو، اہل اسلام کو پیش کرنا اور آگے بڑھانا یہ سیاست بین الاقوامیہ ہے. 4 قسمیں ہیں اور 4 قسموں سے کہیں راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا. او جی نہیں ہون سیاست ہو رہا ہے، وہ سیاست. اللہ کے بندے تم اگر نہیں بدلنے کی کوشش کرو گے تو پھر کیسے نظام بدلے گا؟ اگر آپ جد و جہد نہیں کرو گے تو کیسے نظام بدلے گا؟ لہذا سیاست میں آنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر لوگ برا کام کرتے ہیں سیاست کی وجہ سے تو سیاست کو برا کیوں کہا جائے؟ آپ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز جیسی سیاست کریں. اللہ اکبر. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنا دیے گئے آپ مانتے نہیں تھے، اور چیف جسٹس اسلام کے رجا بن حیوہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا حضرت آپ خلافت کو سنبھال لیں، آپ ان سے بیعت لیں اور ان کے نظام کو ٹھیک کریں. بہرحال لمبا چوڑا سارا میرے ہے وہ علم میں نے ایک بار اسلامک لرننگ سیشن ہوا تھا لاہور میں، اس موقع پہ یہ سوال ہوا تھا، اس کا جواب دیا. وہاں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، یوٹیوب پہ کہیں ہے وہ. تو حضرت نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے بیعت لی، سارا معاملہ ہو گیا. پھر اب وزیر خزانہ نے چاہا کہ حضرت سے ان کا خرچہ پوچھ لیا جائے کہ گھر کا خرچہ کیا ہے، ماہوار خرچہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں بیگم صاحبہ سے بات نہیں کر سکا، تم کل لانا. تو وزیر خزانہ صاحب کل تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ وہ بات ہو گئی ہے الحمدللہ. یہ 2-3 دن کے وقفے سے 2-3 بار ان کو آنا پڑا. فرمایا کہ آپ ایسے کیا کریں کہ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ شاید بات کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں. آپ کے پیش رو خلیفہ 200 روپے ڈیلی لیتے رہے ہیں، بس آپ تھوڑے سے اوپر نیچے کر کے فیصلہ کر لیجئے گا تو یہ اچھا رہے گا، لوگوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا. آپ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وزیر خزانہ صاحب، آپ 2 روپے یومیہ دے دیا کریں،
میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہوں گے. اب دیکھ رہے ہیں طریق اٹھا کر. تو جب اپنا نظام یوں کیا تو باقی سب کو بھی سیدھا کر دیا. بعد بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ تم ہمارے ہو، ہمارے خاندان میں سے ہو، ہمارا خیال کرو. نے کہا تمہارا خیال کیا کرنا ہے؟ جو تم نے لوگوں سے مال لوٹا ہوا نا وہ ان کو واپس کرو، اور اگر واپس نہ کرے تو پھر میں تمہیں سیدھا کر دوں گا، تم سے مال بھی واپس لے لوں گا، تمہیں سیدھا بھی کر دوں گا. یا تو کوئی کرے اس طرح کا کام اور غربا کا حق ادا کرے، ان پر جو ہے وہ نرمیاں کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، پھر سیاست میں آئے سیاست میں. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ میں ریاست مدینہ قائم کروں گا. بیٹا ریاست مدینہ قائم کرنے کا جو کوئی کر دیتا ہے نا وہ پھر اس طرح تاریخ میں زندہ رہ جاتا ہے جس طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں. اس لیے علماء کو، مشائخ کو سیاست کرنی چاہیے.